अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है टेबल। टेबल क्या चीज़ है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। टेबल रोज़ और कॉलम का मजमूआ है। बहुत सारी रोज़ और कॉलम मिलते हैं तो एक टेबल बनाते हैं। इसी तरह हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। जब हमने कोई दो चीज़ों का मवाजना करना हो तो हम बआसानी तरीके से उन चीज़ों को टेबल में पुट करके तो उनका मुआवजा कर सकते हैं। ये एक आम फहम और आसान तरीका है। तो आइए हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले मैंने टेबल पे क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ ये बॉक्सेस कुछ इस तरह से आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि मैं ऑटो फॉर्मेट पे 10x8 का टेबल बना सकता हूँ, यानी 10 कॉलम और 8 रोज़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यानी 10 कॉलम बन गए। और इसी तरह रोज़ भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रोज़ भी बन चुकी हैं। अच्छा, अब बात यह है कि मुझे तो इसमें ज़्यादा रो चाहिए या ज़्यादा कॉलम चाहिए, जबकि ऑटो फॉर्मेट पे सिर्फ़ और सिर्फ 10x8 ही बन सकती हैं। मैंने इसको अंडू किया, डिलीट किया, दोबारा से मैं इंसर्ट टेबल पे आ गया। जो ही मैं इंसर्ट टेबल पे आया, मेरे पास एक छोटी सी सब विंडो खुल गई, जिसमें सबसे पहले है टेबल साइज़। टेबल साइज़ में नंबर ऑफ़ कॉलम 5 दिए गए हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ 2 दी गई हैं। मैं इन्हें बआसानी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मुझे चाहिए 12 कॉलम और मुझे 20 रोज़ चाहिए, तो मैंने नंबर ऑफ़ कॉलम के खाने में 12 लिखा और नंबर ऑफ़ रोज़ के खाने में 20 लिखा। उससे नीचे जो है वो है ऑटो फिट बिहेवियर, कि जो मेरे कॉलम या रोज़ हैं वो किस तरह से फ़िट हों, ऑटो फिट हों, मैनुअल हों या विंडो के लिहाज से हों। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेलेक्ट करूँगा। मैंने यही सिलेक्टेड रहने दूंगा कि फ़िक्स कॉलम विड्थ। ऑटो फिट कंटेंट या ऑटो फिट टू विंडो मैं नहीं करता। सो मैंने जैसे ही ओके किया, मेरे पास 12 कॉलम और 20 रोज़ आ चुकी हैं। हम इन्हें गिन भी सकते हैं तो पूरी होंगी। अच्छा, अब ये मेरे पास आ गई, सो बहुत बेहतर। मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ, किसी भी तरह का टेक्स्ट इसमें मैं टाइप कर सकता हूँ। तो मैंने अंडू किया, मैंने डिलीट किया इसको। अब अगला ऑप्शन इसके अंदर है ड्रा टेबल का। अब जब इंसर्ट टेबल का ऑप्शन मौजूद है तो फिर ड्रा उन्होंने क्यों दिया। ड्रा की मदद से हम इसमें कुछ तब्दीलियां ला सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये मैंने ड्रा पे क्लिक किया तो मुझे एक पेंसिल टूल मिल गया। जस्ट मैंने ड्रा शुरू किया, एक बॉक्स लिया, उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम पहला, नंबर ऑफ़ कॉलम 2, नंबर ऑफ़ कॉलम 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम 4। अब इसमें मैंने रोज़ बनाई, पहली रो, दूसरी रो और ये तीसरी चौथी रो। अब ड्रा का फ़ायदा ये है कि मैं सिर्फ इस एक सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ। सो ये हो गया। मैं इसको कुछ इस तरह से डिवाइड करना चाहता हूँ तो ये भी हो गया। मैं इसको कुछ इस तरह से डिवाइड करना चाहूँ तो ये भी हो गया। मज़े की बात यह है कि मैं हर एक में इनफरादी तौर पर लिख भी सकता हूँ। तो ये मेरे ड्रा टेबल का फ़ायदा हो गया। अब अगला इसके अंदर है जी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब देखिए, मैंने आपको पहले दिन एक बात बताई थी कि जिस ऐप का कलर ऑरेंज हो उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है। जैसे ये टेबल है और जिसके ऊपर कर्सर को लेके जाएं उसका कलर ऑरेंज हो, तब हो जब उसके ऊपर कर्सर या पॉइंटर को हम लेके आएँ तब हो, तो वो काम करने के लिए रेडी है, लेकिन काम नहीं कर रहा। लेकिन तीसरी किस्म के जैसे ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है, इसके ऊपर कर्सर लेके आए तो किसी किस्म की तब्दीली वाक़या नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि ये काम करने के लिए रेडी भी नहीं है। तो ये काम कैसे करेगा तो ये काम कैसे करेगा, आइए देखते हैं। आप देखें वो कह रहा है कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। मेरे पास टेक्स्ट होगा तभी मैं उसे टेबल में कन्वर्ट कर सकूंगा। अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। फ़र्ज़ करें
میرا باس باہر سے آتا ہے, کہتا ہے کہ یار جلدی سے کچھ جو ہے نا آئٹمز لکھ لو, ان کی ڈیٹیل بنا کے میرے پاس لے آنا. میں کہتا ہوں جی سر بولیں. اب اگر میں ٹیبل بنانا شروع کروں, اس کی ہیڈنگ وغیرہ آگے پیچھے دینا شروع کروں, تو وہ تو میرا کافی سارا ٹائم اسی کام میں چلا جائے گا. تو وہ جو میرا سینئر ہے وہ چاہے اس چیز کا مائنڈ کرے. تو میں کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں سر بولیں. وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے سیریل نمبر کی ہیڈنگ دیں. میں نے ایسا ٹائپ کیا. اس کے بعد نیم, اس کے بعد پرائس, اس کے بعد لیس جو لیس ہوئے ہیں, اور اس کے بعد فائنل. یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ ہر ایک نیم یا آئٹم کے بعد آپ نے اسپیس سے اسپیس نہیں دینی, بلکہ آپ نے ٹیب سے, جو کیپس لاک کے بٹن کے اوپر موجود ہے ٹیب کا بٹن, وہاں سے آپ نے اسپیس دینی ہے. اب اگر ہم جو ہے کہ اسپیس دیں گے تو کمپیوٹر اس کو ایک لفظ ہی کاؤنٹ کرے گا. اگر ہم ٹیب سے اسپیس دیں گے تو وہ ایک الگ سے کالم کی شکل میں کاؤنٹ ہوگا. سیریل نمبر میں 1 لکھتا ہوں. نیم میں لکھتا ہوں کلاتھ. پرائس اس کی میں نے لکھی جی 500 روپیہ. لیس اس میں سے 100 کیا, اور فائنل پرائس اس کی لکھی جی 400 روپیہ. اب اگلی آئٹم جو ہے کہ وہ ہے جی واچ. واچ لکھا میں نے, اور اس کی قیمت ہے جی 600 روپیہ. اس میں سے لیس کتنے ہوئے 50 روپے, اور فائنل پرائس کتنی ہوئی 550 روپے. اگلی تیسری آئٹم اس میں ہے جی ایل سی ڈی لکھا میں نے. ایل اسپیس سی اسپیس ڈی. اب یہاں پہ میں نے اسپیس کا استعمال کیا ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ ایک ہی لفظ کاؤنٹ ہوگا. اب اس کی قیمت کتنی ہے جی 2500 روپیہ. اس میں سے لیس کتنے ہوئے 200 روپیہ, اور فائنل پرائس کتنی ہوئی 2300 روپیہ. اب وہ کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے جی یہ فائنل ہو گیا, اس کو آپ کے پاس لے آئیں سگنیچر وغیرہ بنا کے. میں نے اس کو سلیکٹ کیا, ٹیبل میں آیا تو آپ دیکھیں کہ ابھی کنورٹ ٹیکسٹ ٹو ٹیبل کام کرنے کے لیے ریڈی ہے. میں نے جسٹ اس پہ کلک کیا, میرے سامنے ایک سب ونڈو کھلی, بالکل ویسی ہی جیسا جب ہم نے اس میں ٹیبل انسرٹ کیا تھا تب بھی ایسی ہی ونڈو کھلی تھی. میں نے یہاں پہ اچھا اس میں 2 چیزیں ہیں کہ سیپریٹڈ ٹیکسٹ ایز پیراگراف میں تھا, جو کوماز تھا, یا ٹیب تھا, یا ادر تھا. تو میں نے اس میں ٹیب پریس کیا, میں سو ٹیب پہ ٹک لگا کے تو اوکے کر دوں گا. تو آپ دیکھیں یہ پورے ایک بہترین سے ٹیبل میں کنورٹ ہو چکا ہے. سو میرا خیال ہے کہ آپ کو ٹیکسٹ ٹو ٹیبل کی سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. میں نے جو بھی لکھا تھا سو سارا کچھ میں نے کلیئر کر دیا, ڈیلیٹ کر دیا. اب اس میں اگلا آپشن ہے ایکسل اسپریڈ شیٹ کی. ایکسل کیا ہے؟ ہمارا مائکروسافٹ ورڈ کے بعد اگلا جو ٹاپک ہوگا وہ مائکروسافٹ ایکسل کا ہی ہوگا. شیٹ ہے ایکسل ایک اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر ہے جس میں ہم ڈیٹا کی انٹریز کرتے ہیں, ان کو پلس مائنس کرتے ہیں, جمع تفریق ہو گیا, حساب کتاب, جو بھی انوینٹری سے ریلیٹڈ کام ہوگا وہ ہم اس میں بآسانی کر پائیں گے. تو کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایکسل میں کوئی شیٹ بنائی ہوئی ہے تو اس کو آپ کیسے اس میں انسرٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے ایکسل اسپریڈ شیٹ پہ کلک کیا تو ہم میرے سامنے دیکھیں کہ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر ایکسل کھل گیا. جتنے سیل مجھے چاہیے میں نے اتنے سیل سلیکٹ کر لینے ہیں. یہاں سے اس باکس کو میں نے کم زیادہ کر لینا ہے. جیسے یہ دیکھیں یہ اتنا ہو گیا, میں کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے. سب سے پہلا سیریل نمبر کا ہو گیا, دوسرا نیم کا ہو گیا, تیسرا پرائس کا ہو گیا, اگلا لیس کا ہو گیا, اور لاسٹ والا فائنل پرائس کا ہو گیا. اگلے میں چلے میں ریمارکس لکھ دیتا ہوں. ریمارکس. اب اس میں سیریل نمبر 1, سیریل نمبر 1 پہ تھا کلاتھ کی قیمت تھی 500, اس میں لیس تھا 100, اس میں فائنل ہو گئی 400. واچ کی قیمت تھی 600 میں سے 50 مجھے لیس ہوئے تو 550 اس کی فائنل پرائس ہوئی.
کے بعد تھا LCD کی قیمت تھی 2500، اس میں سے مجھے 200 لیس ہوئے اور باقی رہ گئے 2300۔ سو فرض کریں کہ یہ میرا ٹیبل کمپلیٹ ہے، اتنی ہی آئٹم ہے میرے پاس۔ تو اگر ایسے ہی میں اس کو انسرٹ کر دوں، یہ دیکھیں، تو یہ جو خالی روز ہیں یہ میرے پاس آ رہی ہیں، لیکن یہ مجھے بدنما لگ رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ نہ آئیں، اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے تو یہ ڈیٹا ایڈٹ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے میں کیا کام کرتا ہوں، اس کو سلیکٹ کر کے یہاں سے میں باؤڈر اپلائی کرتا ہوں اور پھر ان رو کو یہاں سے میں ہائڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جسٹ، اور دین اوکے۔ دیکھیں اب میرے پاس ایک بہترین سا ٹیبل انسرٹ ہو چکا ہے جی۔ اگلا ہے کوئک ٹیبل۔ کوئک ٹیبل کیا ہے؟ یہ بنے بنائے ٹیمپلیٹس ہیں، بنے بنائے سیمپل کے ٹیبل ہیں۔ بنے بنائے سیمپلز کو ہم ٹیمپلیٹس کہتے ہیں، بلٹ ان ٹیمپلیٹس۔ یہ دیکھیں یہ کیلنڈر کی شکل میں ہے، سو جسٹ جیسے ہی میں نے کلک کیا تو وہ میرے سامنے ایک کیلنڈر کی شکل کا ٹیبل آ گیا۔ اگلا اس کے اندر ہے جی، یہ بھی کیلنڈر کی ہی شکل کا ہے۔ اگر آپ اوپر نیچے موو کریں اسکرول سے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کافی سارے ٹیبل کے فارمیٹ موجود ہیں۔ سو یہ میں نے ایک میٹرکس ٹائپ ٹیبل کو انسرٹ کر لیا۔ سو دوستو آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا لیسن کیسا لگا۔ اگر کسی چیز میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔